بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ویلاگ بہت اہم ہے اور آج میں آپ کے لیے ایک اہم خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اگلے 10 سے 15 منٹ کے دوران ضلع رحیم یار خان کی مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے 2-4 بہت اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ناظرین، آج ہے 16 دسمبر۔ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور پارٹی صدر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی صدارت میں لاہور میں بہاولپور ڈویژن سے متعلق پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں بہاولپور ڈویژن کے 15 قومی حلقوں اور ان میں شامل صوبائی نشستوں پر پارٹی امیدواروں کے انٹرویوز کیے اور اس حوالے سے اجلاس میں تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ناظرین، یوں تو بہاولپور ڈویژن کے مختلف قومی اور صوبائی حلقوں کے حوالے سے اس اجلاس میں بہت اہم خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن چونکہ اس ولاگ میں ہمارا موضوع ضلع رحیم یار خان کی سیاست ہے، تو میری کوشش ہے کہ ہم ضلع رحیم یار خان کی 6 قومی اور 13 صوبائی نشستوں کے حوالے سے اس اجلاس میں ہونے والی بات چیت اور روداد کو آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ ناظرین، 4 سے 5 گھنٹے جاری رہنے والے اس اجلاس میں پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور پارٹی کی دوسری قیادت نے ایک حلقے کو ڈسکس کیا اور ان حلقوں پر پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز کیے، ان کے ساتھ سوال جواب ہوئے اور ان کا موقف سنا۔ ناظرین کرام، اس اجلاس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی خبر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رحیم یار خان کے حلقہ NA 171 سے متعلق۔ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس نشست پر سابق MNA مخدوم خسرو بختیار صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ہونے والے سیاسی مذاکرات اور ڈائلاگز کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے، جس کے بعد مخدوم خسرو بختیار صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ آئندہ عام انتخابات میں حلقہ NA 171 اور اس میں شامل صوبائی نشستوں PP 259، PP 260 اور 261 پر آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ان کے اس اعلان کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس قومی اور اس میں شامل صوبائی نشستوں کے حوالے سے کافی سوچ بچار کی، اور آج بہاولپور کے حوالے سے ہونے والے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے بعد سب سے بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس حلقہ پر خاص فوکس کرتے ہوئے پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ مسلم لیگ نون اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کو کسی صورت سپیر نہیں کرے گی اور یہاں پر اپنا امیدوار لائے گی۔ انہوں نے خانپور کی قومی نشست NA 170 سے سابق MNA اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ فیاض الدین صاحب کو ہدایت کی کہ وہ خانپور کی قومی نشست NA 170 کے ساتھ ساتھ تحصیل رحیم یار خان کی اس قومی نشست NA 171 پر بھی خود انتخاب لڑیں۔ ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کا NA 171 کے حوالے سے یہ فیصلہ اور یہ اعلان اگرچہ شیخ فیاض الدین صاحب کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن انہوں نے پارٹی قیادت کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس نشست پر میدان میں آنے کی حامی بھر لی ہے۔ اب حلقہ NA 171 سے شیخ فیاض الدین صاحب کے الیکشن لڑنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ خانپور کی قومی نشست NA 170 سے خود انتخاب لڑیں اور NA 171 پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے مقابلے میں اپنے بیٹے عماد الدین کو میدان میں لائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خانپور کی قومی نشست پر اپنی سیاسی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے عماد الدین کو پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کریں اور خود NA 171 پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں۔ تو ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کی خواہش اور پارٹی قیادت کی ان تازہ ہدایات کے بعد اب یہ فیصلہ جناب شیخ فیاض الدین صاحب کو کرنا ہے کہ وہ خانپور کی قومی نشست NA 170 اور تحصیل رحیم یار خان کی نشست NA 171 پر کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ یہ طے ہے کہ اگر وہ خود یا وہ اور ان کے بیٹے ان دونوں قومی نشستوں پر انتخاب لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بلکہ ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والی ایک بااثر اور کاروباری شخصیت پوری طرح سے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ ہوں گی اور انتخابی میدان میں شیخ فیاض الدین صاحب کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔
ناظرین، آج بہاولپور ڈویژن سے متعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ ضلع رحیم یار خان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کافی سود مند اور حوصلہ افزا ثابت ہوئے ہیں۔ میں آپ کو لیے چلوں گا تحصیل لیاقت پور، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی نشست کے ساتھ ساتھ تینوں صوبائی نشستوں پر اپنی صف بندی مکمل کر لی ہے۔ ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 پر مخدوم مبین احمد صاحب کو پارٹی ٹکٹ دیے جانے کے بعد وہاں کی ایک اور قدور شخصیت خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت یقینی ہے، اور انہیں لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 256 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی آفر کی گئی ہے۔ بعد ازاں خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب کے کیمپ اور لیاقت پور کے سیاسی حلقوں کے حوالے سے یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب آزاد حیثیت سے قومی نشست پر انتخاب لڑیں گے، جبکہ وہ اپنے ساتھ لیاقت پور کی صوبائی نشستوں PP 255 پر سابق MPA رئیس محمد اقبال، PP 256 پر عامر نواز چانڈیا صاحب اور PP 257 جو لیاقت پور شہر کی نشست ہے وہاں سے گل جہاں زیب صاحب کو اپنے صوبائی ونگز کے طور پر پینل بنا کر انتخابی میدان میں اتر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہمارے ذرائع کا اپنی خبر پر بہت اصرار تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بالآخر خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی آپ کو لیاقت پور کے انتخابی میدان میں نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے تازہ خبر یہ ہے کہ تحصیل لیاقت پور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی صف بندی مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حلقہ NA 169 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار مخدوم مبین احمد صاحب نے سیاسی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے خود کو 2024 کے انتخابی عمل سے دستبردار کر لیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب ان کے کزن مخدوم مسعود عالم صاحب لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ ان کے پینل میں صوبائی نشست PP 255 پر سابق MNA قطب فرید قریجہ صاحب، PP 256 پر سابق MPA سردار عامر نواز چانڈیا صاحب اور PP 257 پر سابق MPA میاں محمود احمد صاحب اب پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کنفرم ہو چکے ہیں۔ باہمی مشاورت اور باہمی میٹنگ کے بعد ان تمام امیدواروں کا مخدوم مبین احمد صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ ناظرین، بہاولپور ڈویژن سے متعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے آج کے اجلاس کے حوالے سے ایک اہم خبر جو میں آج کے ویلاگ کا لازمی حصہ بنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے رحیم یار خان شہر کی صوبائی نشست PP 262 کے حوالے سے۔ اس نشست کے حوالے سے آج کے پارلیمانی بورڈ میں 3 امیدوار پیش ہوئے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے براہ راست اپنا مقدمہ رکھا، جس میں سابق MPA محمد عمر جعفر صاحب نے اپنی پوری بات کی، اور اس کے بعد پارٹی کے سابق ضلع صدر میاں خالد شاہین صاحب جنہوں نے اس نشست پر پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا، اور اس نشست پر پارٹی ٹکٹ کے تیسرے امیدوار تھے میاں اعجاز عامر صاحب۔ انہوں نے بھی پارٹی قیادت کے سامنے اپنی سابقہ خدمات اور اپنے سیاسی کیریئر کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ کے لیے استدعا کی۔ ناظرین، اس نشست پر اب پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس مصدقہ خبر یہ ہے کہ پارٹی قیادت سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی چودھری جعفر اقبال صاحب کے بیٹے محمد عمر جعفر صاحب کو اس نشست پر اپنا کینڈیڈیٹ کنفرم کر چکی ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اس اجلاس کے حوالے سے اب ہم بڑھتے ہیں مزید کچھ خبروں کی طرف جن کا تعلق تحصیل صادق آباد سے ہے۔ ناظرین، پارلیمانی بورڈ کے اس اجلاس میں شریک 1-2 ذمہ دار شخصیات نے ہمیں اجلاس کی روداد بتاتے ہوئے انکشاف کیا کہ اجلاس کا ماحول اس وقت بہت ناخوشگوار ہو گیا اور سخت بدمزگی پیدا ہو گئی جب صادق آباد کی صوبائی نشست PP 265 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے ایک امیدوار سابق MPA چودھری شوکت داؤد صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران اس نشست سے متعدد بار MPA منتخب ہونے والے چودھری شفیق احمد صاحب پر تابڑتوڑ حملے کر دیے۔ انہوں نے اس نشست پر اپنے پارٹی ٹکٹ کے استحقاق کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ چودھری محمد شفیق کو سیاست میں متعارف کرانے والے وہ ہیں اور وہ چودھری محمد شفیق کی انگلی پکڑ کر انہیں سیاست میں لائے۔ انہوں نے جب اپنی بات کو تھوڑا طول دیا تو اجلاس میں شریک چودھری محمد شفیق صاحب بھی سیدھے ہو گئے اور انہوں نے ان کو ترکی بترکی جواب دیا اور اپنا مقدمہ لڑا۔ اور ناظرین، اسی طرح تحصیل صادق آباد کی قومی نشست NA 174 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار پارٹی کے ضلعی صدر سردار اظہر خان لغاری صاحب
اور صوبائی ونگ PP 265 پر مسلم لیگ نون کے متوقع امیدوار چودھری محمد شفیق کے درمیان بھی سخت طلق کلامی ہوئی اور تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سردار اظہر خان لغاری اور ان کے چھوٹے بھائی سابق MNA سردار ارشد خان لغاری صاحب کا موقف یہ تھا کہ گزشتہ عام انتخابات میں اس نشست پر ان کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ناکامی کی بڑی وجہ چودھری شفیق صاحب خود ہیں، جو صادق آباد میں پارٹی مفاد کی بجائے اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کی سیاست کرتے ہیں، اور انہوں نے صادق آباد میں ہمیشہ ان عناصر کو پروموٹ کیا ہے، ان عناصر کو سپورٹ کیا ہے جو ہمیشہ لغاری فیملی کے خلاف چلے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے آج کے اجلاس کے حوالے سے کچھ اہم خبریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تازہ فیصلے کی روشنی میں اب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے ابہام اور قیاس آرائیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ الیکشن شیڈول کے اعلان کے ساتھ ہی ملک بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ جائے گی، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ضلع رحیم یار خان میں ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور تازہ ترین سیاسی حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔